السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابی بد مذہب کا ذبیحہ کھانا کیسا، اور ایسا گوشت جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ کس نے ذبح کیا ہے، ایسے گوشت کا کھانا کیسا؟ کیا کسی سنی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت اگر وہابی پکائے تو اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگ ذبیحہ کے مسئلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والا یہ ہمیں گوشت کھلانے والا سنی ہے، اتنا کافی ہے۔ کیا ایسا عمل درست ہے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروہ وہابیہ پر سدھا وجوہ سے کفر لازم ہے، لہٰذا ان میں کے جو لوگ اس جماعت کے کفریہ عقائد رکھتے ہوں، یا وہ لوگ جو کفریہ عقائد پر مطلع ہو کر اور پھر سمجھ بوجھ کر اس جماعت کے کفریہ عقائد رکھنے والوں پر، اس جماعت کے کفریہ عقائد رکھنے والوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہوں، ایسے دونوں قسم کے وہابیہ کا ذبیحہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جہاں ہم گوشت کھا رہے ہیں، اگر وہ علاقہ سنیوں کا ہے، وہاں کے مذبح یعنی کہ ذبح خانے اور گوشت فروخت کرنے والے سب اہل سنت ہیں، تو پھر وہاں اس تحقیق کی حاجت نہیں کہ کس نے ذبح کیا، وہ گوشت ہمارے لیے حلال اور روا ہے۔ البتہ جہاں دونوں قسم کے مذبح ہیں، سنیوں کا بھی ہے، غیر سنیوں کا بھی ہے، گوشت فروخت کرنے والے بھی سنی ہیں، غیر سنی ہیں، اور لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں گوشت کے معاملے میں، تو ایسے علاقوں میں اگر ہم گوشت کھائیں اور جہاں ہم گوشت کھا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شخصی طور پر معلوم نہیں کہ وہ سنیوں کے یہاں ہی سے گوشت خریدتا ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر بغیر تحقیق کیے ہمارے لیے گوشت کھانا حلال اور روا نہ ہوگا، کہ یہاں اس گمان کا محل ہے کہ ذبح کرنے والا یا جس کے یہاں سے گوشت منگوایا گیا وہ سنی نہ ہو بلکہ غیر سنی ہو، بد مذہب ہو، تو یہاں چونکہ اس گمان کا محل ہے تو بلا تحقیق ہمارے لیے گوشت کھانا حلال اور جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح جہاں ہم کھا رہے ہیں وہ جگہ بد مذہبوں کے مذبح سے قریب ہے، یا وہاں چاروں طرف دیوبندی ہی وہابیہ بد مذہبی رہتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ اگر کسی سنی کا گھر وہاں ہم کھائیں تو بھی اس گمان کا محل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیوبندیوں کے یہاں ہی سے گوشت منگوایا ہو، یا پھر وہاں کا گوشت منگوایا ہو جہاں بد مذہب ذبح کرتے ہوں۔ غرضی کہ اگر قرائن کی روح سے کھانے والے کو یہ گمان گزر سکتا ہے کہ ذبح کرنے والا غیر سنی ہو، یا جس کے یہاں سے گوشت منگوایا گیا وہ غیر سنی ہے، اگر قرائن کی روح سے اس بات کا، اس گمان کا محل ہو سکتا ہے کوئی مقام، تو پھر وہاں بلا تحقیق گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہ ہوگا، اور اگر ایسی صورت نہیں تو پھر گوشت کھانا حلال اور روا ہوگا، اور صرف دعوت دینے والے کا سنی ہونا ہمارے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر ہم راستے میں کسی ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوں تو ہوٹل والوں کے حالات ہمیں معلوم ہیں کہ انہیں کوئی امتیاز اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں کا گوشت ہے اور کہاں سے یہ لوگ منگواتے ہیں۔ آج کے حالات ایسے ہیں اور عام طور پر ایسے واقعات بھی آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی ہوٹل والا ہمارا سنی بھائی جس کو ہم پہچانتے ہوں شخصی طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دیگر ہوٹل والے اگرچہ وہ سنی ہمیں نظر آتے ہوں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ
ایسے ہوٹل میں جو اجنبی ہیں اور وہ سنی ہی نظر آتے ہیں، لیکن گوشت کے معاملے میں وہاں ضرور تحقیقات کر لینی چاہیے۔ آج آئے دن اس بات کے واقعات آج آئے دن اس طرح کے واقعہ شہادت دیتے ہیں کہ ہوٹل والے چاہے سنی ہی ہو، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور گوشت کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ تو یہ میرا اپنا ایک ذاتی مشورہ ہے، یہ میری ایک ناقص رائے ہے۔ السلام علیکم۔ اب رہا سوال کا یہ جز کہ اگر سنی ضبط کرے اور وہابی پکائے گوشت تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، گوشت کی حلت کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ ضبط کرنے والا سنی ہو، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ وقت ضبط سے لے کر کھانے کے وقت تک کسی نہ کسی مسلمان کی نگرانی میں رہا ہو، کسی وقت بھی مسلمان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہوا ہو۔ لہٰذا اگر گوشت ذبح کیا تو سنی نے، مگر اس کے بعد وہابی نے وہ گوشت خریدا اور پھر اپنے گھر پکایا تو ایسا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔